آج رمضان کا 18واں دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے رمضان میں قرآن میں اسلامی نظریات پر 18ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ سننے والوں کا اس نئے اور گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا یہ علمی سفر واقعی بہت متحرک اور گہری سوچوں پر مبنی ہونے والا ہے۔ صحیح۔ ہم 1974 کی ان تاریخی نشستوں کے حوالے سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیغمبروں کا طریقہ کار دراصل کیا تھا، اور انہوں نے کس طرح ایک عظیم سماجیاتی انقلاب یعنی سوشل ریولوشن کی بنیاد رکھی۔ ہاں بالکل، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس گہرے تجزیے کا مقصد کسی مخصوص سیاسی یا مذہبی عقیدے کی حمایت یا توثیق کرنا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں صرف اور صرف آیت اللہ خامنئی کے نظریات اور ان کے فکر کو انہی کی روح اور انداز میں بیان کر رہے ہیں تاکہ تاریخ اور مذہب کے ان تصورات کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ جی یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی، اور یہ علمی سفر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہم یہاں صرف تاریخ کے پرانے صفحات نہیں پلٹ رہے، ہم اس اصل آغازی نقطے کی تلاش کر رہے ہیں جہاں سے کسی بھی عظیم انقلاب یا سماجیتی تبدیلی کا جنم ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم پیغمبروں کی بات کرتے ہیں تو آیت اللہ خامنئی کا زور اس بات پر ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنا سفر شروع کہاں سے کیا، یعنی ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا۔ ہاں وہی، کسی بھی تحریک یا عظیم منصوبے کی بڑی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کا آغازی نقطہ کیا ہے۔ اگر بنیاد ٹھیک اور واضح ہو تو منزل ملنے کی امید ہوتی ہے، ورنہ راستے میں ایسی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جو پوری تحریک کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں، کیونکہ جب میں ان لیکچرز کی تفصیل کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، وہ کیا؟ عام طور پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یا سیاست میں کیا دیکھتے ہیں؟ تحریک چلانے والے لوگ یا سیاستدان شروع میں اپنے اصل مقاصد کو عوام سے چھپاتے ہیں۔ ہاں یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خوکھلے اور دلکش نعرے لگاتے ہیں۔ ہاں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو فوراً اچھی لگیں، اور اپنا اصل بڑا منصوبہ وقت آنے پر یا طاقت ملنے کے بعد ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ان نشستوں میں یہ نقطہ بہت واضح کیا گیا ہے کہ پیغمبروں کا طریقہ اس سیاسی منافقت کے بالکل برعکس تھا۔ صحیح۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا اعلان اتنا بڑا سماجیاتی مقصد کیسے بن گیا؟ یہ بہت ہی اہم فرق ہے اور اسے سمجھنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، پیغمبروں نے لوگوں کے ذہنوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالا اور نہ ہی سیاسی کھیل کھیلے۔ انہوں نے پہلے دن سے ہی آخری سچائی بیان کر دی، اور یہاں آیت اللہ خامنئی جس توحید کی بات کر رہی ہیں، میرا مطلب ہے جس توحید کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ صرف ایک روحانی یا ذاتی عقیدہ نہیں ہے کہ بس دل میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اور بات ختم۔ بالکل نہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق توحید اصل میں ایک مکمل سماجیاتی منصوبہ تھا۔ یہ ایک ایسے معاشرے کے قیام کا اعلان تھا جو بے طبقہ ہو، یعنی کلاس لیس ہو۔ اچھا، اس سے تھوڑا اور آسان الفاظ میں کھولتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ ضرور۔ اگر خدا ایک ہے اور تمام انسان اس ایک خدا کی مخلوق ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ بالکل برابر ہیں۔ جب سب برابر ہیں تو کوئی ایک انسان دوسرے کا استحصال یا ایکسپلائٹیشن کیسے کر سکتا ہے؟ توحید کا عملی مطلب ہی یہ تھا کہ صرف خدا کی حکمرانی ہوگی۔ کوئی دوسرا انسان، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند یا طاقتور کیوں نہ ہو، کسی دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ یعنی یہ صرف آسمان پر بننے والے عقائد کی بات نہیں تھی، بلکہ زمین پر قائم ہونے والے نظام کی بات تھی۔ جی، اور اسی لیے آیت اللہ خامنئی اس بات پر زور دیتے ہیں۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا کے علاوہ پوجو؟ اور اس پر ان کا جواب سننے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ انتہائی انکساری سے جواب دیتے ہیں کہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو صرف خدا کی اطاعت کی طرف بلایا۔ اور اسی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر کبھی لوگوں کو اپنی ذاتی غلامی کی طرف نہیں بلاتے تھے۔ بالکل، پیغمبر خود کو مخلوقی مانتے تھے۔ اور اسی لیے آیت اللہ خامنئی یہ واضح کرتے ہیں کہ تاریخ میں جتنے بھی سیاسی طاقتور لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے لوگوں پر اپنے فیصلے مسلط کیے اور انہیں غلام بنایا،
وہ سب غاصب یعنی یوسرپرز تھے۔ عزت کے بغیر حکمرانی نہیں کر سکتا، تو پھر کسی عام انسان یا بادشاہ کو یہ حق کیسے مل سکتا ہے کہ وہ خود کو آقا اور دوسروں کو رعایا بنا لے؟ یہ تو سیدھا سیدھا ظلم ہے۔ بالکل۔ توحید ہر قسم کے ظالمانہ تسلط اور ڈکٹیٹوریل نظام کو مسترد کرتی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی نیچرل سا سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید بہت سے سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے۔ ضرور پوچھیے۔ جب پیغمبروں نے توحید کا اتنا بہترین اور برابری والا پیغام دیا تو قریش کے امیر سرداروں یا فرعون اور نمرود جیسے بادشاہوں نے ان کی اتنی شدید مخالفت کیوں کی؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ عام طور پر ہمیں بچپن سے یہی لگتا ہے کہ شاید ابو جہل یا فرعون کو اپنے ان لکڑیوں اور پتھر کے بتوں سے بہت سچی عقیدت اور محبت تھی، کہ شاید وہ جذباتی تھے اپنے مذہب کو لے کر۔ ہاں، اور جب ان کے مذہب پر بات آئی تو وہ جذباتی ہو گئے۔ لیکن کیا واقعی ان کی اس دشمنی کی وجہ صرف چند بے جان بت تھے؟ بالکل نہیں۔ کیا یہ ماننا تھوڑا مشکل نہیں کہ اتنے شاطر اور چالاک سیاستدان صرف لکڑی کے بتوں کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا دیتے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو بات بالکل مختلف اور بہت واضح نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ آیت اللہ خامنئی کا تجزیہ بہت گہرائی میں جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان امیر اور طاقتور سرداروں کو اپنے ان لکڑی اور پتھر کے بتوں سے کوئی ایسی گہری اور سچی عقیدت نہیں تھی۔ یعنی وہ سب دکھاوا تھا۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان اعلیٰ طبقات میں مین میڈ خداؤں سے محبت صرف عوام کو بیوقوف بنائے رکھنے کا ایک ذریعہ تھی، تاکہ عوام ان کے غلام بنی رہے۔ اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ اصل مسئلہ وہ غیر منصفانہ سماجیاتی رتبہ، بے تحاشا دولت اور وہ طاقت تھی جو انہوں نے جمع کر رکھی تھی۔ ہاں، اب سمجھ آنا شروع ہوئی بات۔ جب پیغمبر نے آ کر عوام میں یہ اعلان کیا کہ خدا ایک ہے اور اس کے سامنے غلام و آقا سب برابر ہے، تو ان سرداروں کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ تو ان کے نظام کے لیے سیدھا خطرہ ہے۔ بالکل، انہیں سمجھ آ گیا کہ توحید کا اصل نتیجہ ان کی مقبولیت نہیں بلکہ ان کی چودراہٹ اور اقتدار کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ہوئی نا بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ توحید کوئی عام سی مذہبی رسم نہیں ہے۔ نہیں، وہ جانتے تھے۔ یہ ایک عظیم سماجیاتی تبدیلی کا اعلان ہے۔ اگر عوام اس بات پر یقین کر لیں کہ ان کا اور فرعون کا خدا ایک ہی ہے اور فرعون میں کوئی خدائی طاقت نہیں ہے، تو فرعون کا پورا نظام تو وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ صحیح کہا۔ جو لوگ معاشرے کا خون چوس کر امیر بنے بیٹھے تھے، انہیں توحید کے اس نظام میں اپنا زوال بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے پیغمبروں کی پہلی آواز ہی دبانی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے انجس سسٹم پر سیدھا وار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں نے اپنا مقصد ان سے کبھی نہیں چھپایا۔ انقلاب کی بنیاد پہلے دن سے ہی بالکل صاف اور واضح رکھی گئی تھی۔ شفاف بنیاد کا ہونا ضروری تھا۔ اور اس شفافیت کی ایک بہت بڑی اور اہم وجہ تھی جس پر آیت اللہ خمینی بہت زور دیتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ پیغمبر لوگوں سے اندھا عقیدہ یعنی بلائنڈ فیتھ نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ سمجھ کر آئیں۔ جی، وہ چاہتے تھے کہ لوگ شعوری ادراک یعنی کانشیس کوگنیشن کے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ سیکولر یا لادینی سوچ میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کا مطلب ہے اپنی آنکھیں، کان اور دماغ بند کر لینا اور بغیر سوچے سمجھے بس مذہبیت کے ٹھیکیداروں کی پیروی کرنا۔ لیکن اس لیکچر کے مطابق اسلام میں اس کے بالکل برعکس بات ہو رہی ہے۔ اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان پورے شعور اور ذہنت کے ساتھ چیزوں کو نہ سمجھے۔ میں جب اس تحقیق کو پڑھ رہا تھا تو اس شعوری ادراک کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی گئی ہے جو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور سچ کہوں تو وہ سیدھی دل پر لگتی ہے۔ سوچیں کہ کوئی سڑک پر جا رہا ہے اور اچانک دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، اور وہ شخص بھی بنا سوچے سمجھے ڈر کے مارے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بنا مقصد کے۔ تھوڑی دیر بعد جب سانس پھولنے لگتا ہے، گرمی لگتی ہے، تو انسان رک کر سوچتا ہے کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ اور جب معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آگے منزل کیا ہے تو انسان فوراً تھک کر ہار مان لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس فرض کریں کسی کو پتا ہو کہ اس کی ٹرین چھوٹنے والی ہے اور وہ اسٹیشن پہنچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ تو وہ منزل کا تعین کرنے کے بعد راستے کی ہر تھکاوٹ، دھوپ اور مشکل ہنس کر برداشت کر لے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک واضح مقصد ہے۔ یہ مثال اس لیے اتنی اثردار ہے کیونکہ یہ انسانی نفسیات کی بنیاد پر ہے۔
شعور اور سمجھ کے بغیر کوئی بھی سفر لمبا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا۔ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ انقلاب یا تحریک میں شامل ہونے والوں کو شروع سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی منزل کیا ہے اور وہ کس نظام سے لڑ رہے ہیں۔ تبھی وہ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ جب مقصد کا واضح شعور ہوتا ہے تو انسان ہر قسم کا ظلم برداشت کر لیتا ہے اور کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ اور اس مقصد کے واضح ہونے کی ایک بہترین تاریخی مثال انہی نوٹس میں طٰہٰ حسین کی مشہور کتاب وعدے حق یعنی دی ٹروتھفل پرومس کے حوالے سے ملتی ہے۔ ہاں، وہ قربانیوں والا واقعہ۔ اس کتاب میں عمار اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ انہوں نے مکہ کے سرداروں کے انتہائی سخت، خوفناک اور رلا دینے والے مظالم کو ہنس کر برداشت کیا۔ جی، لیکن میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آخر انہوں نے اتنا ظلم برداشت کیسے کیا؟ اس تحقیق نے مجھے جواب دیا کہ انہیں یہ سب برداشت کرنے کی طاقت اس لیے ملی کیونکہ انہوں نے شروع دن سے ہی اپنے نبی کی تعلیمات اور اس تحریک کے آخری سماجی مقصد کو پوری طرح سمجھ لیا تھا۔ صحیح کہا، ان کا عقیدہ جذباتی یا اندھا نہیں تھا۔ ان کا ادراک روشن اور شعوری تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قربانی ایک بے طبقہ معاشرے کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ بالکل۔ اور اب اگر ہم ان پیغمبروں کے اس شعوری واضح اور عظیم طریقہ تعلیم کا موازنہ آج کے دور کے مذہبی مباحثے اور رویوں سے کریں تو ہمیں ایک بہت پریشان کن فرق نظر آتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ آیت اللہ خامنئی یہاں ایک بہت ہی سنجیدہ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ پیغمبر تو توحید، سماجیاتی انقلاب اور استحصال کے خاتمے جیسی عظیم باتوں سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے تھے۔ اور آج کل؟ لیکن آج کے کچھ مذہبی مبلغین اور عالم اس عظیم راستے سے بالکل بھٹک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی اور عوام کی تمام توجہ انتہائی معمولی، ساتی اور غیر ضروری مسائل پر مرکوز کر دی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس طریقہ کار کا موازنہ آج کے دور کے مذہبی مباحثے سے کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جی، بہت فرق ہے۔ ان لیکچرز میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں جنہیں پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ہماری بحث کا معیار آخر کس قدر گر گیا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ آیت اللہ خامنئی بتاتے ہیں کہ آج کچھ عالم اس بات پر گھنٹوں لمبی بحثیں کرتے ہیں کہ قبر میں جب نکیر اور منکر آئیں گے تو ان کا برتاؤ کیسا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا وہ مرنے والے کے دائیں یعنی رائٹ سائڈ پر کھڑے ہوں گے یا بائیں یعنی لیفٹ سائڈ پر، یا ان کی شکل کیسی ہوگی؟ ان باتوں پر بحث ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی عجیب سوالات یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا نبی کا سایہ تھا یا نہیں، یا کیا نبی جب چلتے تھے تو وہ بغیر مڑا اپنے پیچھے دیکھ سکتے تھے یا نہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگ گھنٹوں ایسی ہی بحثوں میں لڑتے رہتے ہیں جن کا ہماری عملی زندگی یا معاشرے کی بہتری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بالکل وہی ذہنیت ہے جس کی آیت اللہ خامنئی نشاندہی کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ سب ایسے سوالات ہیں جن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آج ایک مسلمان اپنے دین پر کیسے عمل کرے، یا وہ اس زمین پر انصاف پر مبنی سماجیاتی نظام کیسے قیام کرے۔ بالکل، ان سوالوں کا انقلاب سے کیا تعلق؟ مثال کے طور پر اگر ان روایات میں یہ بیان ہے کہ نبی پیچھے دیکھ سکتے تھے تو اس کا منطقی اور عام مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ انتہائی ذہین اور ہوشیار تھے۔ انہیں اپنے ارد گرد کے حالات اور سماجیاتی اتار چڑھاؤں کا پورا ادراک ہوتا تھا۔ جی، اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ ان کے سر کے پیچھے لٹرلی آنکھیں لگی ہوئی تھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لا یعنی مسائل کو ہی مذہب کا لازمی حصہ اور مرکز بنا دیا گیا ہے۔ اصل مقصد بھلا دیا گیا۔ جو اصل موضوع تھا، یعنی توحید اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والا منصفانہ نظام، وہ ان تحقیقاتوں میں کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے، کہیں دب گیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی شدید درد کے ساتھ زور دیتے ہیں کہ اسلامی دنیا اس وقت ایک بیماری کی حالت میں ہے۔ ہم ایک ذہنی اور عملی بحران کا شکار ہیں۔ یہ سچ ہے۔ ایسے میں ان چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتوں میں امت کا وقت ضائع کرنا دراصل اصل مقصد سے غداری ہے۔ ہمیں ہر حال میں پیغمبروں کے راستے پر واپس آنا ہوگا، جن کی ہر دعوت کا آغاز اور انجام صرف اور صرف توحید تھی۔
تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگ ان چھوٹی باتوں میں الجھے ہیں، جبکہ پیغمبروں کی اصل جنگ اس دور کے طاقتور طبقے اور منصفانہ نظام کے لیے تھی۔ بالکل۔ اسی سلسلے میں لیکچر میں سورہ النحل کی آیت 36 کا حوالہ بہت توجہ طلب ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ خدا نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ صرف خدا کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں۔ اب یہ طاغوت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، طاغوت ہر وہ ظالم شیطانی قوت یا انا ہے جو خدا کے منصفانہ قوانین سے بغاوت کرتی ہے۔ طاغوت صرف باہر کی دنیا کے ظالم حکمران، امیر، سردار یا ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ بلکہ انسان کا اپنا نفس، اس کی اپنی لالچی اور خارش زدہ انا جو دوسروں کا حق مارنا چاہتی ہے، وہ بھی طاغوت کی ہی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت عام غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جو آج کے جدید ماہرین سماجیات یعنی سوشولوجسٹ پھیلاتے ہیں، اور آیت اللہ خمینی نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ جی بالکل۔ ماڈرن سوشیولوجی میں اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ جو ابتدائی دور میں رہتے تھے، انہوں نے پہلے بتوں کی پوجا شروع کی۔ وہ ارلی ہیومنز والی تھیوری۔ ان سوشیولوجسٹس کا ماننا ہے کہ چونکہ وہ لوگ جہالت میں تھے، بجلی گرجنے سے، طوفان سے، قدرتی آفتوں سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے ہر چیز کے الگ خدا بنا لیے، آگ کا خدا، بارش کا خدا وغیرہ۔ اور پھر ان کے مطابق صدیوں کے ارتقاء یعنی ایوولوشن کے بعد آہستہ آہستہ انسانی ذہن نے ترقی کی اور وہ توحید یعنی ایک خدا کے تصور تک پہنچے۔ آسان الفاظ میں وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا آغاز فیئر اور جہالت سے ہوا، لیکن آیت اللہ خامنئی سورہ الاعراف کی روشنی میں اس کھوکھلے دعوے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ ہاں، اور ان نوٹس میں سورہ الاعراف سے حضرت نوح اور حضرت ہود کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو اس تھیوری کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ قصہ بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ حضرت ہود عاد کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور اس تحقیق کے مطابق عاد کی قوم کوئی معمولی عام گڑی ہوئی پریمیٹیو قوم نہیں تھی جو گھروں میں ڈر کر بیٹھی ہو۔ سورہ شعراء میں ذکر ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت اور مضبوط گھر بناتے تھے۔ اگر ہم سائنس اور تاریخ کی بات کریں تو یہ پہاڑوں کو تراشنا، محلات بنانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ قسم کی انجینئرنگ تھی، ٹولز تھے، اور ان کا معاشرہ بہت ترقی یافتہ تھا۔ وہ کوئی سٹون ایج کے ڈرے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت ہود نے ان کو جو پیغام دیا وہ بالکل وہی تھا جو صدیوں بعد آنے والے پیغمبروں نے دیا، کہ اے میری قوم، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ توحید بعد میں آنے والی یا آہستہ آہستہ ایوالو ہونے والی کوئی ایجاد نہیں تھی، بلکہ پہلے دن سے ہی پیغمبر توحید اور سماجیاتی برابری کا پیغام لے کر آ رہے تھے۔ ان سوشیولوجسٹ کا دعویٰ بغیر کسی ٹھوس تاریخی ثبوت کے ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، اگر پہلے دن سے ہی پری ہسٹورک دور سے پیغمبر توحید کی دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو ان غیر منصفانہ نظام اور طاغوت کی غلامی سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، تو جن عظیم قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ پوری تاریخ کے لیے ایک سبق ہے۔ قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان سچائیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ بابل، اشور اور فرعون جیسی عظیم، طاقتور اور ایڈوانسڈ قومیں جنہوں نے پیغمبروں کے واضح راستے کو ٹھکرایا اور اپنے طبقاتی نظام کو بچانے کی کوشش کی، وہ صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ آج ان کا نام و نشان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ان کی عظیم سلطنتیں، ان کا وہ غیر منصفانہ معاشرتی نظام، سب راکھ ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی سمجھاتے ہیں کہ یہ صرف مذاقی قصے یا بچوں کو سنانے والی کہانیاں نہیں ہے، یہ اس بات کا المیہ اور ٹھوس ثبوت ہے کہ جو بھی سماجیاتی نظام انصاف، برابری اور توحید پر مبنی نہیں ہوگا، وہ وقتی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، آخر کار وہ اپنے ہی بوجھ اور ظلم کے تلے دب کر تباہ ہو جائے گا۔ واقعی جب ہم اس پوری گفتگو اور ان تمام تحقیقات کو سمیٹتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ آیت اللہ خمینی کے یہ لیکچرز ہمیں آخر کس سمت لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ باتیں صرف تاریخ کے پرانے ورق نہیں ہیں جنہیں پڑھ کر ہم بند کر دیں اور ثواب کما لیں۔ یہ تصورات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سچا علم اور سچا مذہب ایک فعال یعنی بالکل ایکٹیو اور شعوری عمل کا نام ہے۔ یہ آنکھیں بند کر کے رسموں کی پیروی کرنے کا نام نہیں ہے۔ پیغمبروں نے توحید کو دراصل ایک ٹول، ایک ذریعہ بنایا
تاکہ لوگوں کو ذہنی اور سماجیاتی دونوں طرح آزاد کر سکیں۔ تاکہ وہ انہیں وہ شعور دے سکیں جس سے ایک ایسا بے طبقہ معاشرہ وجود میں آئے جہاں کسی انسان کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو اور صرف انصاف کا بول بالا ہو۔ بالکل، ایک منصفانہ معاشرہ۔ اور اسی گہری بنیاد پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ توحید کا اصل مقصد ہر قسم کے انسانی طبقات اور غلبے کو ختم کرنا ہے، جی، اور اس عظیم تحریک کا حصہ بننے کے لیے مکمل شعوری ادراک اور سمجھ بوجھ ضروری ہے، تو ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں۔ آج کی دنیا کو کیا آج کی اس جدید دنیا میں ہمارے بڑے بڑے کارپوریٹ، تعلیمی اور کاروباری اداروں میں جس طرح بغیر سوچے سمجھے احکامات کی پیروی کی جاتی ہے، لوگوں کو صرف اور صرف مشینوں اور ریسورس کی طرح استعمال کیا جاتا ہے تاکہ چند لوگ امیر سے امیر تر ہو سکیں؟ یہ سچ میں سوچنے کی بات ہے۔ تو کیا وہ نظام بھی کسی نہ کسی شکل میں اسی اندھے عقیدے اور طاغوت کی ہی ایک نئی اور جدید شکل نہیں ہے؟ کیا ہم نے واقعی پرانے بتوں کو توڑ دیا ہے یا ان کی جگہ نئے اور زیادہ چمکدار بت کھڑے کر لیے ہیں جن کی پوجا آج کا انسان بنا سوچے سمجھے کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بہت ہی گہرا، اور سچ کہوں تو ہلا کر رکھ دینے والا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے یہ۔ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے سب کے لیے یہ فائدہ مند رہا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی اس تحقیق سے سننے والوں کو اپنے ارد گرد کے حالات، معاشرے کی حقیقت اور تاریخی واقعات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ اور نئی روشنی ملی ہوگی۔ زندگی اور معاشرے کو سمجھنے کی اس جستجو میں خود کو ہمیشہ بیدار رکھیں۔ اگلے گہرے تجزیہ تک کے لیے خدا حافظ۔